چلیں سورہ صف، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وہو العزیز الحکیم۔ اللہ کی تسبیح کی ہے ہر اس چیز نے جو آسمانوں اور زمین میں ہے، اور وہ غالب اور حکیم ہے۔ آیت نمبر 2 بھی دیکھ لیتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، اور 3 کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو تم کیوں وہ بات کہتے ہو جو کرتے نہیں، اللہ کے نزدیک یہ سخت ناپسندیدہ حرکت ہے کہ جو تم کہو وہ بات جو کرتے نہیں۔ اچھا، اب اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہاں پہ جو ذکر کیا جا رہا ہے اللہ کی تسبیح کا، تو اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ ظاہر ہے اللہ کی جو تسبیح ہے وہ کائنات کا جو چپا چپا ہے اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ کائنات بنانے والا اللہ ہے اور وہ بے عیب ذات ہے۔ دوسرے اس کا تمام نظام حکمت پہ بیسڈ ہے، اللہ تعالیٰ کے اندر حلم ہے، بردباری ہے، ٹھہراؤ ہے اللہ کے اندر۔ اور دوسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ جو ہے کس کا امتحان لے رہا ہے، کس کے یہاں خوشیوں کا دن ہے، کس کو اللہ تعالیٰ نواز رہا ہے، کسی سے کوئی چیز لے رہا ہے، کس کے یہاں رزق کی تنگی ہے، کس کے یہاں رزق کی فراوانی ہے، یہ سب اللہ کی حکمت کے فیصلے ہیں، ان کو اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اب ان آیات کا تھوڑا سا شان نزول ہم دیکھ لیتے ہیں، خاص طور پہ جو آیت نمبر 2 اور 3 اب آ رہی ہیں، تو اس کے بارے میں یہ آتا ہے کہ کچھ صحابہ آپس میں بیٹھ کے بات کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ کون سا عمل پسند ہے۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ کیوں نہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں اور ان سے جا کے پوچھیں کہ بیسٹ عمل کون سا ہے جو کہ ہم کریں، اور لیکن آپ کے پاس جانے کی کوئی جرات نہیں کر رہا تھا کہ جا کے پوچھے کہ بھئی پتہ نہیں، ایک ہوتا ہے نا ان کے اندر ایک جھجک سی تھی۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ سورت نازل فرمائی، مسند احمد میں سورہ صف کی تفسیر میں یہ ڈیٹیلز آتی ہیں۔ اچھا، مزید کیا ہوا کہ جو آیت نمبر 2 اور 3 آ رہی ہے نا، جس میں اللہ تعالیٰ نے اب فرما رہے ہیں کہ تم وہ بات کہتے کیوں ہو جو کرتے نہیں۔ ایک طرح سے تھوڑا اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا اظہار ہے نا، 2 میں بھی اور 3 میں بھی۔ تو یہاں پہ یہ پتا چلا کہ جب یہ بات ہوئی کہ بیسٹ اعمال کیا ہیں، تو جب مسلمانوں کو وہ اعمال بتائے گئے یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو انہوں نے وہ اعمال جاننے کے باوجود بھی ان اعمال کو کرنے میں سستی کچھ لوگوں نے، کچھ مسلمانوں نے ان میں اختیار کی۔ سب نے تو نہیں، ظاہر صحابہ کرام تو آگے بڑھ کے وہ نیک اعمال کرنے والے تھے۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ کا یہاں پر غضب ہے، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا یہاں پر اظہار ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ پھر جب تمہیں کوئی اچھی بات اگر بتائی جائے تو تم اسے کرتے کیوں نہیں ہو؟ جو بات تم منہ سے نکالتے ہو تو پورا تو اس کو کرتے نہیں ہو، اس کی پاسداری تو کرتے نہیں ہو، تو تم ایسی بات کہتے کیوں، تم ڈیمانڈ کیوں کرتے؟ یہ بات یہاں پر ہوئی نا کہ جب مسلمان پوچھ رہے تھے تو عمل تو کرتے، تو صرف ان کا نہیں ذکر ہے کہ جو آپس میں بات کر رہے تھے نا کہ بیسٹ عمل کون سے، ایک جنرل بات ہو رہی ہے کہ جب وہ پتہ چلے عمل کچھ نے عمل کیا کچھ نہیں کیا۔ جیسے آپ دیکھ لیجئے نا، ہم میں سے کتنے لوگوں کو اس کے بارے میں جو ہے وہ نہیں پتا کہ جو حجاب ہے وہ عورت کے لیے کمپلسری، آپ بتائیں کس کو نہیں پتا؟ بتائیں، اس کا جواب یہی ہے، سب کو یقین کریں یہی جواب ہے۔ یہ تو کوئی کہے گا ہی نہیں نا کہ انہوں نے بیچاری نے قرآن نہیں پڑھا، قرآن کورس نہیں کیا، ان کو پتہ ہی نہیں، تو سب کو پتہ ہے۔ لیکن آپ مجھے بتائیے کتنے عمل کرتے ہیں، یہ بھی بتائیے، بتائیں۔ کچھ کرتے کچھ نہیں کرتے، تو 50-50 ہو گئے، 50-50% کرتے ہیں، کم بالکل۔ تو 50-50 کہاں ہے؟ اگر 50-50 ہوتے تو بھی بڑی اچھی بات تھی۔ آپ کہہ رہی ہیں نا کچھ کرتے ہیں کچھ نہیں، یہ اس کا جواب نہیں ہے، کیونکہ یہ تو بڑی آئیڈیل سچویشن ہے، کچھ کرتے ہیں کچھ نہیں کرتے۔ ہاں بالکل، اکثریت نہیں کرتی۔ تو یہی والی بات یہاں پر ہے کہ جیسے جب مسلمانوں کو پتا چلا تو جو صحابہ کرام اور جو اعلیٰ درجے کے مومن تھے انہوں نے تو عمل کیا، آف کورس وہ کرتے تھے ہمیشہ جو حکم قرآن کا آتا تھا۔ لیکن جیسے آج بات ہے، آج بھی آپ کو پتا ہے جو قرآن پڑھنے اور سمجھنے والے لوگ ہوتے ہیں ظاہر ہے وہ فوراً عمل کرتے ہیں، ہے نا یہ بات، اور بہت سے نہیں بھی کرتے۔ تو یہی والی چیز ہے، اسی طرح کی یہاں پر بات آ رہی ہے۔ تو اب ہم یہاں یہ بات کو دیکھ لیتے ہیں کہ دیکھیں یہ جو انسان کے اندر، اور پھر اگر ہم مومن کی بات کریں، مسلمان کی بات کریں کہ اس کے اندر فعل اور قول کا تضاد، یہ بہت ہی جس کو کہتے ہیں نازیبہ بات ہے، بہت ہی اللہ تعالیٰ کے نزدیک بری بات ہے۔ ایک دفعہ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے، ایک مسلمان نے بڑی محبت کا دعویٰ کیا، تو آپ نے کہا تم مجھ سے جو محبت کا اتنا دعویٰ کر رہے ہو تو تم نے کیا اپنے آپ کو فقر اور فاقے کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لیا ہے؟ تم تیار ہو اس چیز کے لیے؟ تو یعنی آپ نے کہا کہ صرف دعویٰ نہیں کرو نا،
اچھا شیطان جو ہے نا وہ انسان کو دین کے نام پہ بڑے دعوے سکھاتا ہے نا, کہتا ہے کہ کچھ نہیں ہوتا. جیسے آپ ہمارے یہاں دیکھ لیجئے کہ میلاد کے موقع پر جان بھی دینے کو تیار ہوتے ہیں نا, کہ میری جان بھی جائے تو مدینہ میں جائے, اور بات بات پہ نا کہ میری جان چلی جائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. لیکن آپ دیکھیے کہ انہی کے گھر میں یا جو لوگ یہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں ان کے اپنے شادی بیاہ کے جو مواقع آتے ہیں تو وہ کتنی قربانی دیتے ہیں, کتنا اتباع کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا. جان دینا تو بہت دور کی بات ہے, وہ تو اپنی خواہشات کے اوپر جو ہے چھری نہیں چلا سکتے نا, اپنے گلے پر کیا چلائیں گے. تو یہ والی چیز ہے نا, اسی کے بارے میں یہ بات آ رہی ہے کہ دعوے جو لوگ بہت بڑے بڑے کریں اور اس کے بعد جو ہے وہ اس کے اوپر عمل نہ کریں, تو یہ چیز تو اللہ کے ہاں ڈسکریڈٹ ان کے لیے ہوگی عمل نہ کرنا, اور دوسرے اکاؤنٹیبلٹی کا باعث بنے گی کہ تم نے اتنی بڑی بڑی باتیں کیا کیا. اور ایک اور بات یاد رکھیے گا کہ جو عمل میں مصروف ہوتا ہے, جو کام میں مصروف ہوتا ہے, اس کو وعدے کرنے کی, قسمیں کھانے کی, بار بار ریپیٹ کرنے کی, بہت زیادہ بولنے کی اس کو ضرورت نہیں ہوتی, اس کو ٹائم نہیں ہوتا کیونکہ وہ کام میں لگا ہوا ہوتا ہے. اس کو نہیں کہنا پڑتا ہر ایک کو کہ میں ایسا کروں گا, میں ایسا کروں گی, میرا ایمان کا لیول بہت ہائی ہے. وہ یہ باتیں دعوے نہیں کرتا کیونکہ وہ عمل کر کے دکھاتا ہے نا. دوسری بات آپ یہ دیکھیں کہ دین کے کام کے لیے بھی بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ جو ہے نا بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں نا کہ ہم یہ بھی کر لیں گے, ہم وہ بھی. جیسے آپ دیکھتے ہیں لیڈرز کے لیے کیا کہتے ہیں, ہم اپنی جان بھی دے دیں گے, ہم یہ بھی کر لیں گے, وہ بھی کر لیں گے. لیکن جب وقت آتا ہے تو یا جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی معاملہ تھا کہ جب وقت پڑتا تھا اور غزوات کا وقت آتا تھا تو جب منافق کو کال کی جاتی تھی ان کے دعووں کی وجہ سے تو انکار کر دیتے تھے کہ ہمارے بچے چھوٹے ہیں, ہماری بیوی گھر پہ ہے, ہمارے گھر کا کیا ہوگا, ہماری فصلوں کا کیا ہوگا, ہمارے بزنس کا کیا ہوگا. تو ایسی آج بھی ایسے ہی ہوتا ہے کہ بعض دفعہ آپ دیکھیں کہ لوگ جو ہے ان کو دین کی کال یا دین کے کام کے لیے آگے اگر بلایا جائے تو بعض دفعہ ان کی اپنی بہت ساری پرسنل ان کی وجوہات ہوتی ہیں جن کی بنا پہ وہ آگے نہیں آتے. تو یہی چیز ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ایک تو انسان جو ہے کمٹمنٹ سوچ سمجھ کے کرے, اور جب کمٹمنٹ کرے تو اس کو پورا کرے, اور اوور کمٹمنٹ بھی نہ کرے. اوور کمٹمنٹ یہ ہوتا ہے کہ نہ ادھر کا حق ادا کر رہے ہیں نہ ادھر کا حق ادا کر رہے ہیں. لیکن یہ بات ہے کہ جب اللہ اور رسول سے محبت ہم اگر کریں گے نا تو ایونچولی ہمیں آگے تقاضا آئے گا. قرآن پڑھنے کا سب سے جو اگلا سٹیپ آتا ہے عمل کے بعد, پہلے تو پڑھنا ہے, غور و فکر ہے, پھر عمل ہے, اس کے بعد اگلا سٹیپ کیا ہے, دین کے پیغام کو آگے پہنچانا. اس کے بغیر بات نہیں بنتی, اس کے بغیر ہرگز زندگی میں جو ہے نا کمپلیٹ نہیں ہوتی ہے دینی لحاظ سے نا. تو اب یہ جب وقت آئے گا تو بات یہ ہے کہ مومن جو ہے وہ تو اپنی جان لگانے میں کامیابی سمجھتا ہے اور منافق اپنی جان بچانے میں کامیابی سمجھتا ہے, دونوں کا ایک الگ ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے. تو یہ ہے کہ قرآن پڑھنے والوں کو کوئی اور ہو نہ ہو, یاد رکھیے گا ان کو باعمل ہونا ضروری ہے کہ ایک قرآن لٹریٹ اور ایک قرآن الٹریٹ دونوں کا فرق واضح ہو. ایسا نہ ہو کہ پتہ ہی نہ چل رہا ہو کہ انہوں نے بھی قرآن پڑھا ہے اور انہوں نے پڑھا ہے یا دونوں نے نہیں پڑھا. یہ چیز اگر ہے تو بہت ہی نیگیٹو ہے قرآن پڑھنے والوں کے لیے, ٹھیک ہے نا, کیونکہ انہوں نے تو قرآن پڑھ لیا. تو جیسے جیسے ہم قرآن پڑھیں اس کے اوپر عمل کرتے چلے جائیں. جس طرح سے ہم نماز میں جب ہم دعویٰ کرتے ہیں نا اللہ اکبر, ہم ایسے کہتے ہیں نا, آپ سمجھے سب کچھ ہم نے نیچے گرا دیا, سب کچھ نیچے گر گیا اور اللہ سب سے بڑا ہے. تو یہ نہ ہو کہ جب جانماز ہم لپیٹیں یا اس کے ساتھ اللہ کی اطاعت کو بھی لپیٹ کے رکھ دیں کہ بس یہ کچھ عارض تھے جن میں ہم نے نماز پڑھ لی, اب ہمیں نماز کے بعد اور ہمارا نفس ہے. جیسے ہوتا ہے لوگوں کے, لوگ بلاتے ہیں درس کرواتے ہیں اور درس ابھی ختم نہیں ہوتا ان کے یہاں جو ہے نا وہ ڈرمنگ اور میوزک لگ جاتا ہے, پتہ چلتا ہے کیا ابھی مائیوں ہے اور ڈانس پریکٹس ہے ابھی تھوڑی دیر میں, اور اس کے بعد پھر فنکشن شروع ہو جائے گا. تو یہ ایٹیٹیوڈ نہیں ہونا چاہیے. یہی وہ والی بات ہے کہ یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم وہ بات کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں. ابھی درس رکھا, ابھی اللہ کا ذکر کیا, ابھی دعائیں کی برکتوں کی, اور اس کے بعد پھر کیا کر رہے ہو. کیا تمہارا مطلب جو قول اور فعل تو تمہارا جو ہے نا دونوں میں اتنا بڑا کانٹرڈکشن ہے. تو یاد رکھیے گا کہ جن کے درجے ہیں سوا ان کی مشکل ہے, تو اور کوئی کرے نہ کرے آپ یوں نہیں کہہ سکتے کہ وہ بھی تو ایسے کرتی ہیں, یہ بھی تو ایسے کرتی ہیں, وہ کریں. آپ نے جب ایک دفعہ اگر حامل قرآن آپ ہو گئے, قرآن آپ نے اٹھا لیا, قرآن سے آپ کی کوئی نسبت ہو گئی, تو آپ کو اللہ کا پاس رکھنا ہے. اللہ کے ساتھ جو ایک اس کلام کے ساتھ آپ کی نسبت ہے تو اس لیول پر آنے کی ضرورت ہے. تو یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ انسان جو ہے اپنے آپ کو اس لیول پر آنے کے بعد بے عمل ہو کر اور وعدے توڑ کر اور پرسنالٹی کے تضاد سے اپنے آپ کو گھٹیا نہ کرے اللہ کی نظروں.